اچھا، بہت سارے لوگ مجھ سے نا پوچھتے ہیں کہ آپ نے محبت کے موضوع پہ کوئی کام کیا یا نہیں کیا، تو میں نے سوچا آج تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ محبت کے اوپر میں نے کیا کام کیا ہوا. یہ میرے اسٹڈی نوٹس ہیں، یہ 1994 میں نے کام کیا تھا. اسلام آن رومانس مینجمنٹ، انڈرسٹینڈنگ اینڈ ڈیولپنگ یور لو مینجمنٹ اسکلز، اس کے اندر میرے سارے نوٹس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ میں نے کسی دور میں نا ایک ٹاک دی تھی چھوٹی سی، کہ ہمارے ہاں اسلام میں جب بھی محبت پہ بات کرتے ہیں تو عام طور پہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے، اولیاء کرام سے محبت ہوتی ہے. تو محبت کا وہ اسپیکٹ ہم ذہن میں رکھتے ہیں. بٹ جو رومانس ہے اسلام کے اندر، اس کا کیا مقام ہے، یا اسلام رومانس کے حوالے سے کیا بات کرتا ہے، تو تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، بچے بچی ہیں، اس کے حوالے سے اگر ہم نے ان کی کبھی تربیت کرنی ہو، ٹریننگ کرنی ہو، تو ہم کس طرح سے ان کو ان خیالات سے یا ان آئیڈیاز سے بچا سکتے ہیں جو ان کو جنس کی طرف یا نیگیٹیوٹی کی طرف یا بے حیائی فحاشی کی طرف لے جاتی ہے، تاکہ یہ ہمارے ٹریک پہ رہتے ہوئے یعنی اس پاکیزہ جذبے کو ایکسرسائز بھی کریں، مگر اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تاکہ معاشرے میں بے راہوی جو کہہ لیجیے آپ اس کو، جو ٹریک سے اتر جاتے ہیں بچے وغیرہ، اس پہ نہ جائیں. تو وہ میں نے اس پہ کتاب کافی لکھی تھی، کافی مٹیریل تھا، ابھی تک چھپوائی کبھی نہیں ہے. صرف آج کے سیشن میں نے سوچا آپ کو محبت کی ایک ڈیفینیشن بتا دوں گا رومانس کے پوائنٹ آف ویو سے. میں نے ارلی 90s میں کتاب پڑھی تھی ایرک فرام کی، از لو این آرٹ، یعنی کیا محبت کرنا ایک فن ہے. تو اس کے اوپر اس نے کتاب لکھی تھی ایرک فرام نے، وہ بڑی اچھی کتاب تھی. اسی طرح اسکاٹ پیک کی کتاب تھی دا روڈ لیس ٹریولڈ، اس کے اوپر اس نے محبت کے حوالے سے کتاب کی تھی. تو ارلی 90s میں جب اس موضوع سے تھوڑا سا مجھے تعارف ہوا کہ اچھا یہ بھی ایک معاملہ ہے جس کو سیکھا جا سکتا ہے. اور ایرک فرام نے تو بڑا اچھا کہا، اس نے کہا جس طرح ہم گٹار بجانا سیکھتے ہیں، آپ تصویر بنانا سیکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک فن ہے، اس کو بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. زندگی کے ساری آپ سکلز سیکھتے ہیں، مگر اس میں آپ زیادہ مار کھاتا ہے انسان، اور جب اس میں مار پڑتی ہے تو باقی پوری زندگی اوپر نیچے ہو جاتی ہے. تو ہم کس طرح سے اس محبت کرنے کے، چاہنے کے اور چاہے جانے کے فن کو سیکھیں تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ پرسکون رہے. تو اس نے ایک کتاب لکھی تھی ایرک فرام نے. اس سے پھر میں نے اور بہت ساری کتابیں پھر آہستہ آہستہ شروع کی. تو محبت کے اوپر ہے، کمٹمنٹ کے اوپر ہے، اور ایون کہ فلرٹنگ کے اوپر بہت زیادہ کتابیں پھر میں نے اس پہ دیکھا، یعنی کتابیں تو اچھا خاصا ذخیرہ میرے پاس کتابوں کا جمع ہو گیا. پھر میرا اپنے مزاج کے مطابق میں نے سوچا میں دیکھوں اس میں اسلام نے کیا کہا نا، تو اسلام کے اوپر کتابیں میں نے سٹارٹ کی دیکھنا. تو پہنچتا پھر میں امام ابن جوزی کی کتاب ہے توق الحمامہ، اس کے اوپر میں پھر وہ میرے ہاتھ میں لگی. تو آپ اگر جدہ جائیں، سعودیہ جائیں، تو اکثر وہ کتاب آپ کو ملے گی. اس کا پہلا ترجمہ انگریزی میں ہوا تھا 1913 میں، پھر 1957 میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا. ابھی لیڈن یونیورسٹی ہالینڈ میں اس کا ایک نسخہ پڑا ہوا ہے، اوریجنل ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. اور امام ابن حزم نے 800 سال پہلے کتاب لکھی تھی اسپین میں، اور انہوں نے نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے لکھی تھی. وہ دیکھتے تھے کہ اسپینش ایریا میں بہت زیادہ گمراہی ہوتی ہے رومانس کے نام پہ نا، تو بچے ٹریک سے اتر جاتے ہیں. تو انہوں نے بچوں کے لیے پھر کتاب لکھی اپنے، اس میں 30 چیپٹرز ہیں. اس میں ایک چیپٹر اس بات پہ ہے کہ کیا پہلی نظر میں محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. پھر اس میں دوسرا چیپٹر یہ ہے کہ لو لیٹرز کے اوپر چیپٹر ہے. پھر محبت کی ڈیفینیشن کے اوپر ہے، تعریف کیا ہے. یعنی یہ 30 چیپٹرز میں انہوں نے بچوں کو مختلف موضوعات کے ذریعے ان کا تھاٹ پروسیس سیدھا کرنے کی کوشش کی اسلام کے حوالے سے، اور بتایا کہ یہ پاکیزہ جذبہ ہے، یہ شیطان کے ہتھے اکثر چڑھ جاتا ہے. تو اگر آپ کو پتہ ہو کہ اسلام کا نقطہ نظر اور اسلامک پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر کیا ہے، تو آپ شیطان کے ہتھے چڑھنے سے بچ جائیں گے اور اپنی زندگی خراب ہونے سے بچ جائیں گے. تو وہ پھر میں نے ساری کتاب پڑھی. اس کے بعد پھر میں نے صوفیہ کو پڑھنا شروع کیا، پھر اور بہت ساری کتابیں تھیں. تو خیر لمبی یہ داستان ہے. صرف اس ایپیسوڈ میں نے سوچا آپ کو صرف محبت کی ایک ڈیفینیشن بتا دوں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے بزرگوں نے محبت الہی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رومانس کے اوپر بھی بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے، جس کو ہمارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس موضوع پہ کتابیں بھی ہیں، اسکالرز نے لکھی ہوئی ہیں، علماء کرام نے بڑی بڑی شاندار کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو میں نے جب اس کو پڑھا، بے شمار محبت کے اوپر مجھے ملی ہیں ڈیفینیشنز. اب جو آپ اپنی سوسائٹی کے کلچر کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے ہمارے ہاں ایموشنلزم کا نام محبت رکھا ہوا ہے.
نہ باپ کی پرواہ ہے، نہ ماں کی پرواہ ہے، نہ بہنوں کی پرواہ ہے، رشتے ہی خراب ہو رہے ہیں. یعنی ایک لڑکے سے لڑکی کو محبت ہو گئی ہے، اب اس کے اوپر ماں باپ بھی قربان ہیں، سارے فارغ ہیں. وہ پورا کلائمیکس ڈرامے نے رکھا ہوا ہے کہ جن دونوں کی ملاقات ہونی چاہیے. آپ جو ہمارے یہاں ٹریڈیشنل سٹوریز ہیں، لیلا مجنو کی ہے، ہیر رانجھا کی ہیں، آپ اس میں دیکھ لیں سارا کہ محبت ہو گئی ہے. اب اس میں پورا نظام اکھاڑ کے رکھ دیا ہوا محبت میں. یعنی جذبے کو پریورٹی دینا محبت کے، اور جذبے کو کھلا چھوڑ دینا، اس کا نام محبت رکھا ہوا ہے. ہمارے ڈراموں نے تو اس کا بھی بیڑا گرک کر دیا کافی حد تک. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ میں محبت کی کون سی ڈیفینیشن ایسی ہے جو ان مسائل کا حل ہے. تو میں نے قرآن پاک کا جو پڑھا اور مختلف کتابیں صوفیہ کی پڑھیں، اور پھر جو رومانس کے اوپر لکھا ہوا ہے، ویسٹ میں بھی جو لکھا ہوا ہے، میں سارے ایک نقطے پہ پہنچا ہوں کہ محبت کو جب تک آپ عقل سے نہیں کنٹرول کریں گے، یہ جذبہ سیدھا چلتے چلتے الٹے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. عقل سے مراد یہ ہے، عقل آپ کی گائیڈ لائن کا رول پلے کرتی ہے محبت کے معاملات میں. جیسے آپ اسلام کو دیکھ لیں، تصوف ہے، وہ سارے کا سارا روحانیت ہے، دل کے معاملات ہیں سارے تصوف کے، اور اس میں پھر عقل ہے، دماغ کے معاملات. تو جو دماغ کے معاملات ہیں وہ شریعت سنبھالتی ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیا حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، یہ سارے عقلی معاملات ہیں. ان عقلی معاملات کے پیچھے، حرام اور حلال کے پیچھے پھر دل کے معاملات آتے ہیں. مگر ساری کی ساری طریقت جو ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے شریعت سے. یعنی جو پروٹیکشن شیلڈ ہے دل کی، وہ اللہ پاک نے اپنے احکامات رکھے ہوئے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حلال کے اندر یہ جائز ہے، حرام سے بچنا بہت ضروری ہے. اس لیے زنا کی اجازت نہیں ہے. نکاح کر کے باقاعدہ پراپر طریقے سے اللہ پاک نے وہی جو آپ کہہ لیں سہولت بندے کے لیے جائز کر دی، اس سے نسل پھیلتی ہے، پوری نسل بابرکت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر وہی اللہ کے حکم کو توڑ کے آپ اپنے طریقے سے کریں گے تو وہ زنا میں آ جاتی ہے اور پوری نسل خراب ہو جاتی ہے آپ کی. تو مراد ہے کہ وہ جو میرا تھاٹ پروسیس تھا، جو میں نے انگریزی کی ساری کتابیں پڑھی اور اس کے بعد جب اسلام کو پڑھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ دل کو، جیسے شاعرانہ بات کو ہٹا کے، کہ محبت وہ ہے جو جس میں عقل بھی ساتھ ہو. عقل کو ایڈ کیا محبت کے معاملات میں، تاکہ عقل جہاں پہ ٹریک سے اترے گی تو محبت جہاں پہ ٹریک سے اترے گی وہ عقل اس کو سنبھال لے گی. تو اس کی ایک بڑی شاندار ڈیفینیشن محبت کی، رومانس کی سینس میں، وہ یہ تھی. شیخ عبد الرحمن سلمہ، یہ رسالہ کشیریہ ہے، ادارہ تحقیقات اسلامی، اتنی موٹی کتاب ہے. تو پیر محمد حسن صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، رسالہ کشیری. اس میں محبت کے اوپر جو چیپٹر ہے اس کا پیج 695 ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. 695 جی، یہ محبت کی تعریف ہے مختلف صوفیہ کرام سے. اس میں جو محبت کی تعریف ہے وہی میں نے اپنے نوٹس میں رکھی ہوئی ہے نا. تو وہ یہ ہے کہ ابو الحسین فارسی کہتے ہیں، ابن عطا نے ایک شخص کے سوال میں جواب فرمایا. اب یہ ڈیفینیشن ہے رومانس کی، کہ محبت وہ ٹہنیاں ہیں جنہیں دلوں میں لگایا جاتا ہے اور ان پر ان کی عقلوں کے مطابق پھل آتا ہے. دل میں عقل آ گئی، مگر جس کا جتنا اچھا آئی کیو لیول ہوگا، جتنی اس کی عقل میچور ہوگی، وہ دل کے معاملات کو اتنا بہتر طریقے سے پروٹیکٹ کرے گا، گرو کرے گا. آپ دیکھیں نا، عاشقوں میں بھی دیکھ لیں جو ٹی وی میں یا مختلف ادھر ادھر سوسائٹی میں دکھا لیں، کچھ احمق لوگ ہوتے ہیں، کچھ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. تو ہر طرح کی ویرائٹی آپ کو ملے گی محبت کرنے کے معاملات میں. تو بہترین ویرائٹی وہ ہے، یعنی محبت کے معاملات میں بہترین محبت کرنے والے وہ ہیں جو عقل کو بھی دل کے ساتھ رکھتے ہیں، تاکہ انسان حلال کی طلب میں حرام کی طرف نہ جائے. اور دل کے ساتھ عقل کو رکھنے کی تلقین خود قرآن پاک نے کی ہوئی ہے. میں نے اسی طرح اسی ڈیفینیشن کے ساتھ آپ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 46 ہے، اور اگر ان کے دل ہوتے تو ان کے ساتھ سمجھتے. یعنی بعض کا پوری پکچر کو سمجھنے کے لیے عقل کے ساتھ ساتھ دل کو بھی ساتھ میں لانا پڑتا ہے.
سم ٹائم دل کے ساتھ عقل کو بھی ساتھ ملانا پڑتا ہے تاکہ پوری پکچرز فیلنگز کے ساتھ ساتھ جو لاجیکل سیٹسفیکشن ہے وہ آپ کو مکمل مل جائے. تو میرے نزدیک جو محبت کی ڈیفینیشن ہے رومانس کی سینس میں کہ یہ وہ جذبہ نہیں ہے جس پہ جو دل میں آئے وہی ٹھیک ہے. جو دل میں آئے پہلے عقل سے ایویلویٹ کریں کہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے یا رحمان کی طرف سے آ رہا ہے. اگر کوئی خاتون اچھی لگتی ہے تو اللہ پاک نے عقل اس لیے دی ہے تاکہ حرام اور حلال میں تمیز قائم رہ سکے. شرم و حیا بھی عقل کا ایک حصہ ہے, اس کا محبت کا ایک حصہ ہے. آپ بائبل مقدس کو پڑھ لیں, صوفیہ کو پڑھ لیں, آپ ایون کہ انگریزی میں جو رومانس مینجمنٹ کے اوپر لٹریچر ہے آپ وہ سارا پڑھ لیں, اس میں شرم و حیا کو محبت کا ایک جز قرار دیا ہے کہ یہ کون سی محبت ہے کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں اس کے نام کو لے کے ہر طرف چرچا کرتے پھر رہے ہیں. وہ آپ انسان جس سے نکاح کر لیتا اس کے ساتھ یہ کام نہیں کرتا کہ اس کا نام لے کے آئے. تو محبت اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ وہ پروٹیکشن مانگتی ہے. شرم و حیا سے بڑھ کے پروٹیکشن کوئی نہیں ہے. تو صوفیہ کی کتابوں میں, ویسٹرن لٹریچر میں, اور جو بھی میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیا ہے قرآن پاک کی آیت اور ڈیفینیشن, اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ محبت رومانس کی معاملے میں, رومانس کی سینس میں اس کو حلال اور حرام کی اگر تمیز نہ ہو تو یہی بندے کی آخرت خراب کرتی ہے. اور اگر حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ انسان محبت کرے تو اس سے نسل بھی سنورتی ہے, آخرت بھی سنورتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ جتنا آپ لٹریچر پڑھتے ہیں یہ محبت ہم انفارچونیٹلی سیکھتے ہیں ڈراموں سے, کیونکہ نہ اس پہ کوئی کورس ہے نہ کوئی پراپر بک ہے. جو ویسٹ کی لکھی ہوئی ہیں وہ تو فلرٹنگ, ڈیٹنگ اور اس کے حوالے سے اور بہت سارے معاملات پہ لکھی ہوئی ہیں, مگر اس میں وہ روحانیت کا ٹچ نہیں ہے, اسلامک ویلیوز کا ٹچ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں شجر ممنوع ہے بس. تو ہم فوراً کہتے ہیں ہمارے ہاں شرم و حیا ہے کہ ان موضوع پہ بات کرنی بند کریں, ڈسکس ہی نہ کریں, یہ شرم و حیا ہے. آپ ڈسکس کریں, جیسے ہمارے ہاں باپ تو نہیں بیٹی سے کر سکتا, ماں کی ذمہ داری ہے. تو ماں بچوں کو گائیڈ کرے, باپ ہے تو وہ بیٹوں کو گائیڈ کرے. تو باپ اگر بچوں کو شرم و حیا سکھائے گا بچوں کو تو معاشرے کی بیٹیاں محفوظ رہیں گی, اور اگر ماں بیٹیوں کو شرم و حیا سکھائے گی تو معاشرے کے بیٹے ورگلانے سے وہ بچ جائیں گے. تو یہ ٹیم ورک ہوتا ہے ماں اور باپ کا. تو بچوں کو جب ماں اور باپ کو نہیں پتہ ہوگا تو آگے بچے کہاں سے سیکھیں گے. پھر سارے بیٹھ کے فیملی والے ڈرامے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کرنا ہے, یہ کیا کرنا ہے. اور جو ڈرامہ لکھنے والا اسکرپٹ رائٹر ہے جس نے وہ ساری تھیم بنائی ہوتی ہے وہ ریٹنگ کے چکر میں ہوتا ہے, ویلیو کے چکر میں نہیں ہوتا. ٹی وی والے بھی اسی چکر میں ہوتے ہیں. تجسس بکتا ہے, دین اور ایمان نہیں. دین اور ایمان کے پیسے نہیں ملتے ہیں, تجسس کے ملتے ہیں, شوق کے ملتے ہیں. تو وہ ان معاملات میں پھر سوسائٹی کا ٹوٹل بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو وہ یہ چیزیں وہ میں نے سوچا کہ چلیں تھوڑی سی محبت کی ڈیفینیشن میں بات ہو جائے تو اس حوالے سے. تھینک یو سو مچ.